بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ صدق اللہ العظیم۔ یہاں سے آج ہمارے سبق کا آغاز ہوگا۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے ایک دو اسباق سے ہم نے آغاز کیا تھا۔ ہمارے مضمون میں آغاز ہوا تھا بنی اسرائیل کے احسانات کا کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان پر کیا کیا احسانات ہوئے اور ان احسانات کے بدلے میں ان لوگوں کا کیا رویہ رہا۔ اسی سلسلے کی کڑی ہے آج کا سبق بھی۔ پیچھے ہم نے ایک دو آیات سے پہلے پڑھا وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، جس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ بات یاد دلائی تھی کہ وہ وقت تمہیں یاد کرنا چاہیے جب تمہاری ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتاب دینے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو کوہ طور پر بلایا۔ آپ تو کوہ طور پر اللہ سے ہم کلامی کے لیے گئے، تمہارے لیے احکامات لانے گئے، لیکن تم پیچھے سامری کے دھوکے میں آ گئے اور تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ آج اس واقعے کی تفصیل ہے۔ یہ واقعہ کب پیش آیا؟ مفسرین کرام نے فرمایا جب حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی قوم کو لے کر دریا سے پار ہو گئے اور فرعون غرق ہو گیا تو لوگوں نے مطالبہ کیا ہماری ہدایت کے لیے کوئی کتاب ہونی چاہیے جس میں ہمارے لیے رہنمائی ہو، جس میں ہمارے لیے ہدایت کے احکامات ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بلایا کہ آپ کو کتاب سے نوازا جائے۔ آپ کوہ طور پر تشریف لے گئے لیکن پیچھے قوم گمراہ ہو گئی، انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا علم ہوا تو آپ واپس تشریف لائے۔ یہ واقعہ آگے متعدد جگہ پہ آئے گا، میں مختصراً عرض کروں تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام واپس تشریف لائے تو یہاں قوم کو آپ نے سرزنش کی اور لوگ بہرحال سمجھ گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم توبہ کرتے ہیں، ہمیں توبے کی ترتیب بتائیے، توبے کی کیا شکل ہوگی۔ تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے توبے کی شکل یہ نکالی کہ وہ لوگ جو گوشالہ پرستی میں مبتلا ہوئے، یعنی جنہوں نے اس بچڑے کی عبادت کی، اس کی پرستش کی، ایک گروہ تو وہ تھا، اور دوسرا گروہ تھا جنہوں نے بالکل انکار کیا، جنہوں نے اپنی قوم کو سمجھانے بجھانے کی بہت کوشش کی، جو اس شرک میں مبتلا نہیں ہوئے۔ انہیں اللہ کی جانب سے حکم ہوا کہ وہ پہلی جماعت کو، یعنی جنہوں نے شرک کیا، ان کو قتل کریں۔ تو یہی ان کے لیے توبہ ٹھہری۔ اس آیت میں اسی واقعے کا ذکر ہے۔ آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں ہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ، جب کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، اے میری قوم، اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، بلا شبہ تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، لہٰذا تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اسے توبہ کرو۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تو ایک دوسرے کو قتل کرو، اپنے آپ کو قتل کرو یا ایک دوسرے کو قتل کرو، یعنی جن لوگوں نے شرک نہیں کیا وہ ان لوگوں کو قتل کریں جنہوں نے شرک کیا، جو شرک میں مبتلا ہوئے۔ تو یہ ان کے لیے توبے کی صورت ٹھہری۔ بہرحال ایسا ہوا، ان لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ جو لوگ قتل کیے گئے توبے کے باوجود، یعنی زبانی توبہ ان کے لیے کافی نہیں ہوا، یہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے توبے کی شکل بنائی گئی، اور جو مقتول ہوئے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا۔ جو قاتلین تھے وہ تو پہلے ہی سے، وہ تو شرک میں مبتلا نہیں ہوئے تھے، تو فرمایا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تو آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو، یعنی جو مشرکین نہیں ہیں، جنہوں نے شرک نہیں کیا، وہ ان لوگوں کو قتل کریں جنہوں نے شرک کیا۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک۔ عند بارئکم، باری کی معنی پیدا کرنے والا، یعنی تمہارے خالق کے نزدیک یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی تمہارے لیے توبے کی یہی ایک شکل ہے۔
جب انہوں نے ایسا کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فتاب علیکم، تو اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی، یعنی جو لوگ اس واقعے میں مقتول ہوئے جنہیں قتل کیا گیا ان کی توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی۔ انہ هو التواب الرحیم، بلا شبہ وہ اللہ توبے کو قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ بھی یقیناً اللہ کی طرف سے بڑا احسان تھا کہ اس نے اس بت پرستی کو، اس شرک کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ تو یقیناً ان کے آباء و اجداد پر اللہ کا احسان تھا، اس لیے ان احسانات میں اس کو شمار فرمایا۔ اب ایک اور قصہ پیش آیا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ کتاب لے کر بنی اسرائیل کے پاس آئے، اپنی قوم کے پاس آئے اور کہا کہ لو یہ اللہ کی طرف سے تمہاری ہدایت کے لیے کتاب ہے، تو ان میں سے کچھ شریر قسم کے لوگ تھے، انہوں نے کہا موسیٰ یہ ہم کیسے مان لیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، ہمیں تو کوئی گواہی ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہم سے خود فرما دیں کہ یہ میری کتاب ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اپنوں میں سے کچھ لوگ تم متعین کر دو، ان کو میں اپنے ساتھ لے جاتا ہوں۔ اللہ کے حکم سے انہوں نے ایسا کیا۔ تو بنی اسرائیل نے اپنی جماعت میں سے 70 سرکردہ لوگوں کو متعین کیا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو خود فرمائیں گے کہ یہ میری کتاب ہے، جو انہوں نے مطالبہ کیا تھا۔ یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے، کوہ طور پر پہنچے، وہاں اللہ کی طرف سے بادل آئے، بادلوں کا ان پر سایہ ہوا اور ان بادلوں نے ان کو گھیر لیا۔ اللہ کی طرف سے آواز آئی، انہوں نے سنا اللہ تعالیٰ ہم کلامی فرما رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، تو انہیں بھی یہ بات معلوم ہو گئی کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ لیکن جب وہ بادل چھٹ گئے تو ان لوگوں نے کہا ہمیں کیا معلوم موسیٰ کہ یہ بادلوں میں کون بول رہا ہے، ہم کیسے مانیں کہ یہ اللہ ہی ہے۔ تو یہاں اس ٹکڑے کو ذکر فرمایا لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، اے موسیٰ ہم ہرگز اس وقت تک آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ نہ ہم اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ لیں، یعنی ہمیں اس بات کا یقین ہو جائے آنکھوں سے دیکھ کر کہ اللہ ہی آپ سے ہم کلام تھے، اللہ ہی نے یہ بات فرمائی ہے۔ جب تک ہم اپنی آنکھوں سے نہ دیکھیں تب تک ہم یقین نہیں کریں گے۔ یہ یقیناً ان کی اللہ کی شان میں بہت بڑی گستاخی تھی، اس لیے کہ کسی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ دنیا میں ان آنکھوں سے اللہ کا دیدار کر سکے۔ جنت میں مومن اللہ کا دیدار کریں گے، اور احادیث سے وہ بات ثابت ہے، چنانچہ حدیث میں آتا ہے لا تضامون فی رؤیتہ، کہ تم جب اللہ کا دیدار کرو گے تو اللہ کا دیدار کرنے میں تم بھیڑ نہیں لگاؤ گے۔ جیسے لوگ چاند کو دیکھنا چاہیں تو ساری دنیا اگر نکل آئے باہر اور چاند کو دیکھے تو سب لوگ دیکھ سکتے ہیں، کوئی بھیڑ لگانے کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح سے آسانی کے ساتھ جنتی لوگ اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ تو وہاں دیدار کرنا، اللہ تعالیٰ کی زیارت کرنا تو ثابت ہے، لیکن دنیا میں ان آنکھوں سے بحالت بیداری اللہ کا دیدار کرنا یہ ممکن نہیں۔ خود حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے سلسلے میں قرآن کریم میں یہ مضمون مذکور ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ میں اپنی تجلی اس پہاڑ پہ ڈال دیتا ہوں، آپ دیکھیں اگر یہ پہاڑ برداشت کر سکا تو پھر آپ بھی دیدار کر پائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سلسلے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کی وہ تجلی اس پہاڑ پر گری، اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی اس پہاڑ پر ڈالی تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ فخر موسیٰ صعقا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی اس ایک تجلی کو بھی برداشت نہیں کر پائے، آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ تو جب ایک نبی کے لیے جو کہ اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے ان کے لیے اللہ کا دیدار کرنا ممکن نہیں تھا، تو اس قوم کے لیے اور قوم کے ان عام آدمیوں کے لیے کس طرح ممکن تھا کہ وہ اللہ کا دیدار کریں؟ تو اس طرح کا سوال کیا انہوں نے جس میں گستاخی تھی۔ اس گستاخی کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک چیخ ہوئی، بجلی کڑکی، اس بجلی کی کڑک کی وجہ سے یہ سارے کے سارے لوگ مر گئے، یہ 70 لوگ ڈھیر ہو گئے، سارے مر گئے۔ بعض مفسرین کرام نے فرمایا ایک آگ آئی، اس آگ نے ان کو جلا دیا۔ بہرحال قرآن کریم میں صاعقہ کا لفظ ہے، صاعقہ کے معنی بجلی کی کڑک۔ اب اس کی کیا شکل تھی، کیا صورتحال تھی، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو صاعقہ بجلی کڑکی، اور اس بجلی کی کڑک کی وجہ سے، اس کی ہولناکی کی وجہ سے یہ سارے کے سارے لوگ مر گئے، 70 لوگ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عاجزی منت سماجت کی کہ اللہ لوگ تو کہیں گے یہ تو ویسے بھی میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں ہاتھ دھو کر، یہ تو کہیں گے کہ موسیٰ نے اسی وجہ سے ہمارے ان ساتھیوں کو لیا اور ہمارے سرکردہ لوگوں کو اپنے ساتھ لیا کہ یہ ان کو الگ کر کے کچھ کرنا چاہتے تھے، مار ڈالنا چاہتے تھے۔ تو لہٰذا اب ان لوگوں سے اور اپنے قوم کی تانا زنی سے مجھے بچا لیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ فرمایا،
یہاں اس احسان کا تذکرہ ہے کہ جب تم نے اللہ کی شان میں گستاخی کی، اللہ نے تم کو موت دے دی تھی، تم کو مار ڈالا تھا، لیکن پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا سے اللہ نے تم کو دوبارہ زندہ کیا۔ یہ یقیناً تم پر اور تمہارے آباء و اجداد پر اللہ تعالیٰ کا احسان تھا۔ اس آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور یاد کرو اس وقت کو جب تم نے کہا اے موسیٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، ہم اس وقت تک ہرگز آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم کھلی آنکھوں اللہ کو نہ دیکھ لیں۔ حتیٰ نر اللہ جہرا، یہاں تک کہ ہم کھلی آنکھوں اللہ تعالیٰ کو نہ دیکھیں۔ کھلی آنکھوں کا مطلب یعنی انہی آنکھوں سے، ان ظاہری آنکھوں سے، اور دنیا بیداری کی حالت میں ہم اللہ کو نہ دیکھیں۔ جب تم نے یہ گستاخی کی تو کیا ہوا؟ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو تم پر آن پڑی بجلی کی کڑک، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ یعنی جس وقت تم پر اللہ کی جانب سے عذاب آیا، یہ بجلی کڑکی، اس وقت تم بحالت بیداری اس کا مشاہدہ کر رہے تھے۔ پھر ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر ہم نے تم کو دوبارہ زندہ کیا تمہیں موت دینے کے بعد، یعنی تم مر گئے تھے، مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے تم کو دوبارہ زندہ کیا، یعنی ان 70 لوگوں کو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے تھے۔ کیوں؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے والے بنو۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ۔ اب یہاں سے دوسرا قصہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے، یہ سارے لوگ واپس آ گئے۔ انہیں اللہ کی طرف سے حکم ہوا تھا، اس سے پہلے تھوڑی سی تفصیل سمجھے۔ بنی اسرائیل کا اصل وطن تھا ملک شام۔ پھر حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کے زمانے میں جب ان کے والدین اور ان کے بھائی وغیرہ مصر منتقل ہو گئے تھے، جب آپ مصر کے حاکم بن گئے تھے، تو حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں یہ سارے بنی اسرائیل منتقل ہوئے، چونکہ یہ سب حضرت یعقوب کی اولاد تھے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے ساتھ مصر منتقل ہو گئے۔ اب یہ مصر میں ہو کر رہے اور فرعون کے غلام بن گئے وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ۔ پھر اللہ نے ان کو فرعون سے نجات دی۔ فرعون سے نجات دینے کے بعد اللہ کی جانب سے انہیں یہ حکم ہوا کہ اپنے اصل وطن کو دوبارہ حاصل کر لیں، اس پر قبضہ کر لیں اور وہیں زندگی بسر کریں۔ ان کا خیال بھی ایسا ہی تھا، لیکن وہاں جب قریب پہنچے تو دیکھا وہاں قوم عمالقہ ان کے اس آبائی وطن پہ قبضہ کیے ہوئے ہیں، جو بہت طاقتور قوم تھی۔ ان کی ظاہری حالت کو دیکھ کر یہ لوگ ڈر گئے۔ انہوں نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑے گستاخانہ الفاظ میں، اذهب انت وربک فقاتلا، قرآن کریم نے اس کا پورا نقشہ سورہ مائدہ میں کھینچا۔ اذهب انت وربک فقاتلا، موسیٰ آپ جائیے اور آپ کا رب جائے، ان سے جہاد کریے، ان کو وہاں سے نکال دیجیے، جب وہ زمین خالی ہو جائے پھر ہمیں بلا لینا، ہم آ کر وہاں رہیں گے۔ یہ بہت بڑی گستاخی تھی ان کی حضرت اللہ جل جلالہ کی شان میں اور اپنے نبی کے ساتھ۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وادی تیہ میں قید کر دیا۔ یتیہون فی الارض فلا تأس علی القوم الکافرین، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ، وہ انہی آیات میں جو ابھی میں نے آیت تلاوت کی، اسی سورہ مائدہ میں اسی رکوع میں مذکور ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، دعا کی، اے اللہ میں تو کچھ بھی مالک نہیں، میں تو اپنے آپ کا اور اپنے بھائی کا مالک ہوں، دوسرے لوگوں پر مجھے کوئی قدرت حاصل نہیں۔ آپ تو خود دیکھ رہے ہیں کہ اس قوم کی گستاخی کیا ہے، یہ کس طرح کے گستاخانہ الفاظ بتا رہی ہے، کس طرح کے گستاخانہ گفتگو کیسے کر رہی ہے یہ، تو لہٰذا آپ ان سے خود نمٹ لیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں، آپ ان کو چھوڑ دیں۔ یتیہون فی الارض، یہ سرگرداں رہیں گے 40 سال تک، یہ ٹہلتے رہیں گے اس سرزمین میں، لیکن اس سرزمین سے نکل نہیں پائیں گے۔ تو اس وادی تیہ میں ان کو قید کر دیا گیا۔ یہ خوب چلتے تھے، کنارے تک پہنچنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن 40 سال تک ان کو کوئی کنارہ نہیں ملا، جب تک کہ یہ پوری نسل ختم نہ ہوئی۔ اور اسی وادی تیہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی انتقال ہوا۔ اسی وادی تیہ کا ایک قصہ ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو راجح قرار دیا ہے۔ حضرت شاہ عبد القادر رحمہ اللہ کے حوالے سے یہی بات لکھی ہے، دوسرے مفسرین کا قول بھی نقل کیا ہے، لیکن حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو راجح قرار دیا ہے۔ تو اسی وادی تیہ کا قصہ ہے، جب انہیں کوئی جگہ نہیں ملی، یہاں کوئی درخت نہیں تھا، یہاں رہنے سہنے کے لیے کوئی ظاہری انتظامات نہیں تھے، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کی، موسیٰ ہم پر گرمی کی وجہ سے ہم پریشان ہو گئے اور ہمارے کھانے پینے کے لیے اچھی چیزوں کا انتظام ہونا چاہیے، یہاں کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں۔ اسی کا ذکر یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ
سائے کے لیے چھت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا، اور کھانے پینے کے لیے تمہارے لیے من و سلوا کا انتظام کیا، ترنجبین اور بٹیر، علماء نے اس کو لکھا ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر حضرات نے۔ تو ترجمہ دیکھتے ہیں اس آیت کا، بقیہ تفصیلات آیت کے ضمن میں آئیں گی۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا، کہاں؟ اسی وادی تیہ میں۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے نازل کیا تم پر یعنی تمہارے آبا و اجداد پر ترنجبین اور بٹیر۔ ترنجبین یہ درختوں کے اوپر آسمان سے نازل ہوتا تھا، وہ شہد کی طرح، اسے یہ پانی کے ساتھ گھول کر پی جاتے تھے یا استعمال کرتے تھے۔ اور سلوا کے معنی بٹیر، وہ پرندہ کہ ایک خاص مخصوص قسم کا پرندہ، اس پرندے کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مانوس بنا دیا۔ یہ ان کو ترنجبین بھی خوب صبح صبح درختوں پر مل جاتا تھا، اور سلوا یعنی بٹیر بھی ان کے ان خیموں کے سامنے آ کر ٹھہرتے تھے، رکتے تھے، جو کہ وحشی پرندہ ہے، انسانوں سے دور بھاگتا ہے، لیکن اللہ نے ان کے لیے اس کو مانوس بنا دیا تھا، اس پرندے کو، تو یہ اس کو پکڑتے، جب چاہتے پکڑتے کھا سکتے تھے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے رزق کا انتظام ہوا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، تو انزلہ کا مطلب یہی ہوا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا چونکہ وہ چیزیں تھیں کہ جو بہت کم میسر ہوتی ہیں، یا یہ پرندہ بھاگتا ہے آدمی سے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ان دونوں چیزوں کے حصول کو آسان کر دیا، اس اعتبار سے فرمایا کہ نازل فرمایا آسمان سے، ورنہ یہ نہیں کہ آسمان سے اترتا تھا اور یہ اس کو پکا پکایا مل جاتا تھا ان کو اور کھاتے تھے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی بات کو راجح قرار دیا، فرمایا وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تم پر نازل کیا من و سلوا کو، من ترنجبین، سلوا بٹیر پرندہ، اور ترنجبین جو شہد کی شکل میں ان کو ملتا تھا درختوں پر۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، اور ہم نے کہا کلوا من طیبات ما رزقناکم، ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تم کو عطا کی ہیں۔ وما ظلمونا، انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ اپنا نقصان کرتے تھے۔ یہاں مفسرین کرام نے فرمایا نقصان کا مطلب یہ ہے، یعنی اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوا تھا کہ جتنا چاہو کھاؤ، مزے سے کھاؤ، جتنا کھا سکتے ہو، لیکن کل کے لیے جمع کر کے مت رکھو۔ انہوں نے کل کے لیے جمع کرنا شروع کیا اور حریص ہو گئے، گویا ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناقدری کی، اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ یہ جو بٹیر وغیرہ تیار کر کے رکھتے تھے، کل کے لیے جمع کر کے رکھتے تھے، وہ ضائع ہو جاتا تھا۔ تو فرمایا ایسا کر کے، اللہ کی ناشکری کر کے، انہوں نے اللہ کا کوئی نقصان نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود اپنا نقصان کیا۔ وما ظلمونا، انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ اپنا نقصان کرتے تھے۔ بس اس کے بعد ایک اور تفصیلی قصہ ہے، اس کو انشاءاللہ العزیز